میرے نبی نے پیا، آخر میں میرے نبی نے پیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے پہلے آنا حضرت کھائیں گے، بعد میں غریب کھائے گا، پہلے گدی نشین کھائے گا، بعد میں دوسرا کھائے گا۔ ہائے ہائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہنے والوں، اپنے رسول کو دیکھو۔ میرے نبی نے ساتھ لیا، آؤ بھائی تجھے اتنی بھوک ہے، تو بے ہوش ہو کر کے زمین پہ گر رہا ہے، ساتھ لیا، گھر گئے، پوچھا کچھ ہے؟ کہا ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا کو بلا کر کے لاؤ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ أما بعد
باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے ربیع الاول کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فی ربیع الاول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات میں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول کے طور پہ آخری نبی کے طور پہ آپ کو چنا، بلکہ آپ کے یہ الفاظ ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. اللہ تبارک و تعالی نے کنانہ کو اولاد اسماعیل میں سے چنا. واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور قریش کو کنانہ سے چنا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش کو بنو ہاشم سے چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنو ہاشم میں سے چنا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو قریش سے پھر بنی ہاشم سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اعلیٰ نسل سے اختیار کیا. آپ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود بھی فرماتے ہیں، جب ابو قتادہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارائیت یوم الاثنین و یوم الخمیس، آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کا بھی رکھتے ہیں.
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیر کا دن ہے وہ ولدت فیہ، اس دن میں دنیا میں آیا، وانزل علی القرآن، اور قرآن بھی اسی دن میرے اوپر نازل کیا گیا۔ تو یہ تو اتھینٹک بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں جب تشریف لائے وہ پیر کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ماں کی طرف سے نام احمد۔ دادا نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ماں نے نام احمد رکھا۔ ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ لفظ محمد قرآن کریم میں 4 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کی 4 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس میں بھی یہ بات واضح کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آیت احد کے میدان میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ پریشان تھے، نبی علیہ السلام بھی شدید زخمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کر کے حوصلہ دیا۔ اسی طرح دوسرا وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا، تو وہاں بھی آپ کا نام لیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انسانوں میں سے جو مرد حضرات ہیں کسی کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کو جو اولاد ملی وہ دنیا سے چلی گئی، اور اس کی ایک وجہ ہے کہ تاکہ بعد میں کی وراثت کے طور پہ بھی نبوت کا اعلان نہ کرے۔ تو اس جگہ پہ بھی لفظ محمد کو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ ایک اور مقام ہے والذی آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اور پھر ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی۔ اس کتاب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ اور چوتھا مقام جہاں پہ سورہ فتح کے آخر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا بھی ذکر کیا، اور وہ واضح ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا محمد نام قرآن کریم میں استعمال کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے اور نام ہیں، جس طرح کہ قرآن کریم کی وہ آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں خوشخبری سناتے ہیں کہ یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ تو یہ لفظ احمد قرآن کریم میں بھی آیا، اور نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے نام ہیں، اور جو فرمایا کہ انا محمد، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں، میں المکفہ بھی ہوں، میں الحاشر بھی ہوں، میں نبی الرحمہ بھی ہوں، اور میں نبی التوبہ بھی ہوں، اور میں وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماحی بھی ہوں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشہور نام ہے، احمد بھی مشہور نام ہے، المکفہ کہتے ہیں جس کے بعد اور کوئی نبی نہ آئے، جس کے بعد اور کوئی نبی نہ آئے۔ والحاشر، حاشر کہتے ہیں جس کے پاس تمام اکٹھے ہو جائے، اور ماہی کہتے ہیں الذی یمحو بہ الکفر، جس کے ساتھ رب کفر کو مٹا دے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور کفر مٹتا چلا گیا، آپ آئے کفر اس دنیا سے جاتا رہا۔ آپ نبی الرحمہ ہے، آپ کی رحمت وسیع ہے، انسانوں کے لیے بھی حیوانوں کے لیے بھی۔ آپ کی رحمت کا مظاہرہ انسانیت پہ ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کے موقع پہ اس سے بڑا اور کوئی رحمت کا مظاہرہ نہ ہوگا کہ کہنے والا کہتا ہے آج کا دن یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، آج قتل و غارت کا دن ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا اليوم یوم الرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن آ گیا ہے، اور آپ نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑی رحمت کا مظاہرہ تھا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جب نبی علیہ السلام طائف کے لوگوں کی طرف جب حنین سے واپسی پہ آپ گئے، وہاں پہ ثقیف کے لوگ تھے، ان کے تیر آئے، صحابہ زخمی ہوئے، تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کیجئے، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہم اہد ثقیفا وآتی بہم، اللہ ثقیف والوں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو میرے پاس لے آ۔ پھر وہی جو ایک دن تیر برسا رہے تھے وہ سب کے سب مسلمان بن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس انداز سے ہے کہ آپ نے انسانوں کے لیے تو رحمت کی ہی تھی، پر آپ کی حیوانوں پہ بھی رحمت تھی کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کے باغیچے کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح یہ دوسروں کو نقصان دے رہا ہے یہ شاید نبی علیہ السلام کو بھی نقصان دے گا، لیکن اس نے اپنا سر آپ کے قدم مبارک پہ آ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ اسے بلایا گیا، کہا یہ تیرا شکوہ کر رہا ہے، تو کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم کھلاتا ہے۔ تو یہ ہمارے رسول ہیں۔ ایک چڑیا کی بے قراری کو بھی آپ سمجھ گئے۔ نبی علیہ السلام ایک موقع پہ دیکھا کہ چڑیا بے قرار ہو کے رہی ہے، آپ نے فرمایا اس چڑیا کو تکلیف کس نے دی ہے؟
ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی میں نے اس کے بچے اٹھائے ہیں، فرمایا اسی وجہ سے بے قرار ہے، اس کے بچوں کو واپس رکھ دو۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی نبی الرحمہ بن کر کے آئے، اور جہاں تک توبہ کی بات ہے تو آپ کے پاس وہ لوگ آ رہے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ جس بندے نے اپنی بچی کو درگور کیا ہوا تھا، ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جب مکہ والے سے مذاق کر کر کے مجبور کر چکے تھے کہ بچی کو زندہ زمین پہ گاڑ دے، جب مسلمان ہونے لگا تو کہتا اشترط علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے، کیا میرا یہ بھی گناہ معاف ہو جائے گا؟ اگر آپ کی بات مان لیتا ہوں تو میرا یہ جرم بھی ٹل جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ بھی ٹل جائے گا۔ تو یہ بتلانے والے کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک موقع پہ آپ نے فرمایا ان لی اسمان، لوگوں میرے نام ہے انا محمد و احمد و انا الماہی الذی یمحو الکفر وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ لوگوں میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، کفر کو مٹانے والا بھی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ساری دنیا کو قیامت کے گرنا میرے قدموں پہ جمع کر دے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن، اور اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر آپ کے ناموں میں بشیر بھی آتا ہے، آپ کے ناموں میں نذیر بھی آتا ہے، اور یہ رب نے ان القاب اور ناموں سے آپ کو قرآن کریم میں پکارا، اور یہ تورات و انجیل کے اندر بھی آپ کے اوصاف پائے گئے۔ نبی علیہ السلام کے اوصاف جب پوچھے گئے اس بندے سے جو یہودیوں کا بہت بڑا مولانا راہب رہ چکا تھا، تو اس نے آگے سے جواب دیا تھا ہاں ہاں اس کے نام تو ہماری کتاب میں بھی ملتے ہیں، اس کے نام تو تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مزمل بھی ہے، وہ مدثر بھی ہے، وہ ہادی بھی ہے، وہ رحمہ بھی ہے، اور متوکل بھی ہے، مختار بھی ہے۔ یہ سارے کے سارے نام تورات اور انجیل میں پائے جاتے ہیں، اور کہا کہ بعض نام تو آپ کے قرآن نے بھی ذکر کر دیے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ دوسری جگہ پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک جگہ پہ فرمایا تورات میں آپ کا نام المتوکل، آپ کا نام المختار، آپ کا نام مقیم السنہ، آپ کا نام المقدس، آپ کا نام روح الحق، اور انجیل نے اپنے اندر یہ لکھا کہ آپ کو البار الکلید کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کا ترجمہ دیکھا گیا عربی میں آتا ہے الذی یفرق بین الحق والباطل، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ہی تو ہیں جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ اور پھر ایک اور بھی نام آپ کا انجیل میں آتا ہے، لفظ ہے ماذا، یہ دو لفظ ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور پھر انجیل میں ہی آپ کو القاتم اور خاتم کے نام سے یاد
کیا گیا تو آپ خود فرمایا کرتے تھے ختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کی انتہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نبوت کا دروازہ پھر بند کر دیا، اور آپ کیسے ہیں؟ محمد فرق بین الناس، کس طرح سے ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا جاءت ملائکہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ بعض فرشتوں نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، یہ سوتے ہیں، آنکھیں سوتی ہیں، لیکن یہ وہ رسول ہے جس کا دل جاگتا ہے۔ آپ بات کرو گے یا آپ کی بات کو سنیں گے؟ کہنے لگے پھر ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے اس کے لیے مثال بیان کرو، وَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، مثال بیان کرو۔ مثال کہنے لگے کہ مثل رجل بنا دارن، ایک بندے نے گھر بنایا، محل بہت بڑا تیار کیا، پھر اس کے اندر گھر بنایا، پھر وہاں پہ ایک دسترخوان لگایا، پھر ایک بندے کو مقرر کیا کہ بھئی اعلان کرو دسترخوان پہ آ کر کے کھانا کھاؤ۔ وہ اعلان کر رہا ہے فمن اجاب الداعی دخل الدار والبیت، جس نے اس کی آواز کو سنا وہ گھر میں داخل ہوا، دسترخوان پہ آیا، اس نے کھانا کھا لیا۔ تو فرمایا جس نے کھانا کھا لیا اس نے میرے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ داعی کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ والدار، اس سے مراد جنت ہے، والداعی محمد، فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ جس نے آپ کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی بات کو نہ مانا یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ جنت سے محروم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی دعوت، میرے نبی کا پیغام، آپ اس پہ ذرا غور کرنا، جہاں آپ کی شان پہ ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان اس عقیدے کے حاملین ہیں کہ میرے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت، آپ جیسا احسن، آپ جیسا اجود کوئی نہیں بنایا، نہ کوئی کائنات میں آیا۔ آپ کو جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ کو جب ذات میں اعلیٰ مانتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں جس طرح آپ کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کی بات اعلیٰ ہے، جس طرح آپ کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے، جسی طرح آپ کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح آپ کا کردار اعلیٰ ہے، جسی طرح آپ اعلیٰ ہیں آپ کا پیغام اعلیٰ ہے، اور اس پیغام کو ماننے والے ہم ہیں۔ یارو، جتنا کو اونچا ہوتا ہے ماننے والوں کو اتنا ہی مقام ملتا ہے، ماننے والوں کو اتنی ہی شان ملتی ہے۔ پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، کیونکہ میرے نبی دور سے پہچانیں گے، آپ دیکھ کر کے کہیں گے یہ میری امت ہے، اور آپ نے اوصاف بیان کر دیے۔ قیامت کے دن میری امت جب آئے گی یاتونا غرا محجلین من آثار الوضوء، چمکتے ہوئے آداب کے ساتھ آئیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ان کو پہچان لوں گا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم میں وہ پہچان ہے؟ ہم میں وہ پہچان ہے کہ ہم نے اپنی پہچان آج یہ بھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے جانے کے بعد کفر کی دلدل میں مت جانا۔ کیوں؟ کفر کی دلدل کیا ہے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، آپس میں قتل و غارت، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنا،
दामन न देना, आपस में मोहब्बतें न करना, आपस में नफरतें पैदा करना, आपस में गीबत करना, आपस में चुगलियां करना, आपस में लड़ाइयां करना, ये वही है कि ला तर्जिउ बादी कुफ्फारा, और बल्कि जिन्होंने माना, जिनकी पहचान ये है कि यारो जो दूर से पहचाने जाते, उन्होंने क्या साबित किया, एक खाने की सिरी, बकरे की, जानवर की सिरी आती है, सर तोहफे में एक सहाबी को मिलता है, पूरे इलाके में घूम करके पहले के पास वापस आता है, पहले के पास वापस आता है, और मैदान जंग में एक बंदा पानी तलब करता है, करीम में कज़न के कानों में आवाज जाती है, पानी लेके उसकी तरफ जाता है तो दूसरे की तरफ से आवाज आती है, वो पानी खुद नहीं पीता, उसकी तरफ, उसके करीब नहीं गया, तीसरे की तरफ से आवाज आती है, वो कहां जाता है, चौथे तक जब पहुंचता है, वो भी अल्लाह को प्यारा, पहले के पास आया तो वो भी अल्लाह को प्यारा। ये कौन है? ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। आज हम हैं, हमारा पड़ोसी भूखा रहता है, हमारा पड़ोसी भूखा रहता है, और हम कहते हैं पहले खुद खा लें। पूछ अबू हुरैरा से, भूख लगी है, रास्ते में बैठे हैं, भूख लगी है, कहते हैं और मैंने कहा मैं तो पहले ही भूखा था, ये तो मुझे भी काफी नहीं होगा, मैं उनको भी मिला के ले आऊं, और मैं जाओ लेकर के आइए। जब आ गया और मैं इनको पिलाओ, सबको पिलाता चला गया, मैं देखता रहा, आखिर में 70 सहाबा ने पिया, आखिर में मुझे दिया, मैंने पिया, फिर आपने फरमाया और पियो, फरमाया मेरे नाक से भी दूध बहने लगा। आपने क्या नमूना दिया, आप तो एक यहूदिया औरत की आवाज पे मदीने के अंदर चले जाते हैं कि उसका कोई दुपट्टा ना उतारे, आप और मैं की जगह पे खड़े हैं। क्या हमारे नबी ने यही पैगाम दिया जो आज हमारे पास है? हमारा अपना शहरी, अपना घर, अपना मुल्क, अपना इलाका महफूज नहीं है, और दावेदार हैं हम इस बात के कि हमें जामे कौशल मिलेंगे, हमें पुलसराज से निकाला जाएगा, हम पुलसराज से गुजर के जाएंगे अल्लाह के बंदो, और हम शफाते उज़्मा का उम्मीदवार बन के हर बंदा बैठा हुआ है। हर बंदा जिसकी आदत ये नाउज़ुबिल्लाह बन चुकी है कि किसी तरह दूसरे को किस तरह चूना लगाना है और किस तरह मैंने कामयाब होकर जाना है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की दावत नहीं, आपके महबूब की दावत नहीं है, जिसने पेट पे पत्थर बांध करके ये पैगाम दिया कि युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, जिसने ये पैगाम दिया कि किसी का हक नहीं लिया जाता, जिसने ये पैगाम दिया कि मैंने जहालत को मिटाना है, आप आए जहालत के खात्मे के लिए आए। क्या ये जहालत नहीं कि एक बंदा थोड़ी सी गलती होती है, थोड़ी सी गलती मेरे भाइयों, ये सोचने की बातें हैं। चलते हुए रास्ते में उतरना, गाड़ी से उतर के पहले 4 गालियां उसे निकालता है, फिर अगली बात शुरू होती है। अल्लाह, क्या ये हमारे नबी का तरीका? ये तो उन्होंने कहा था, और उस हदीस में जिसमें मेरे नबी के औसाफ अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस की रवायत में कि वो नबी गाली नहीं देता, वला यमशी बिल अस्वाक, बाजारों में ऐसे नहीं जाता, वो नबी अल्लाह पे तवक्कुल करता है। और आप और मैं, हमारी हर बात की इब्तिदा गाली से होती है, गाली से, बल्कि अल्लाह हमें माफ करे, हमारी आदतें बन चुकी गाली। तो ये देख लेना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर में थे, एक ऊंट को एक ने गाली दी, आपने फरमाया अक़रदू अन्ना
اوپر گالی آ چکی ہے، اتنا سنگین جرم ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہم امید رکھے ہوئے ہیں اس بات کی کہ جب ہم کفن میں جائیں گے آیت الکرسی والا کفن اوپر لگ جائے گا، آیت الکرسی لکھی ہوگی، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے ہم امیدوار ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، ایک کا دل دکھا کر کے، اپنے مسلمان بھائی کا دل جلا کر کے، اس کی غیبت کر کے پھر بھی امید رکھتے ہو تو ذرا سنبھل کے چلنا، سنبھل کے دیکھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دو قبروں کے پاس سے گزرے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ نے فرمایا اس قبر کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک جو ہے لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اب اما احدهما يمشي بالنميمة، اور دوسرا چغلخور غیبت تھا، غیبتیں کرتا تھا، اور تمنا ہماری یہ ہے کہ بس یہ چادر ڈلے گی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ کہاں سعد بن معاذ، جامع ترمذی کی روایت، جب لے کر کے چلے تو میرے نبی نے فرمایا ھذا سعد تحرک بموتہ عرش الرحمن، جس کی موت پہ رحمان کا عرش بھی کانپ گیا ہے، اور آج شہد فی جنازتہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہیں۔ وَدَمَّ لَهُ دَمَّ، قبر نے دبوچنا چاہا، میرے نبی نے دعا کی ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، اور جب تدفین کر کے واپس آئے، ان کی امی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا سعد کو دیکھ کے روتی ہو، افضل من ضحک اللہ علیہ فی الدنیا ابنوں کا سعد، جس پہ سب سے پہلے میرا رب دنیا میں کسی کو دیکھ کے مسکرایا ہے، وہ تیرا بیٹا سعد ہے، تو خوش ہو جا، کیونکہ جس کو دیکھ کے رب مسکرا دے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اس کی طرف بھی قبر بڑھ رہی تھی، اس کی طرف بھی قبر آگے بڑھ رہی تھی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ میں اور آپ یہ تمنا لے کر کے جائیں کہ بس حضرت صاحب نے جنازہ پڑھائے اور چادر پھولوں والی کے اوپر آیت الکرسی کی چادر لگا کر کے چادر مجھے تدفین کر دینی ہے، خدا را اس وقت افسوس نہ کرنا، اب جب ٹائم گزر چکا ہوگا، اب ہاتھ کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، آئے کاش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن جاتا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتا، میں کسی کا دل بھی نہ دکھاتا، میں کسی کا دل بھی نہ دکھاتا، کسی کو اف نہ کرتا۔ دور کی اس کی تو بات ہے، یہاں تو ماں باپ کو جھگڑ دیا جاتا ہے، جھٹلا دیا جاتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ماں باپ ان کی در سے خود خاموش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جس کا ماں باپ اس کے ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئے وہ بدترین انسان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا ماحول بہتر کیجیے، اپنے علاقے کو اچھا کیجیے، اپنے ملک کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں لائیے، تاکہ اس ملک میں خوشحالی آئے، امن آئے۔ پہچان کیجئے دشمن کی، پہچان کیجئے دوست کی، اور اس میں محبتیں دیجئے۔ اور میرے نبی نے وہ پیغام دیا جو محبتوں کا تھا، فرمایا افش السلام، افش السلام، سلام کو عام کیجئے۔ آخری رسول کا پیغام، سلام کو عام کیجئے، تحفے دیجئے، تحابو تحابو، تحفے دیجئے، محبتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول کی آمد کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔